فلسفہ انہوں نے دیا کچھ لوگوں نے کہ یہ ملک جس اکثریت پر مشتمل ہے اس اکثریت کو صرف حکومت کرنے کا حق ملنا چاہیے، اور ان کے جو مذہبی جو بھی ان کے تصورات و تخیلات ہیں ان کی بالادستی ہونی چاہیے۔ ہم اپنا اپنا کردار یا اپنا وہ پیغام یا اپنی وہ سوچ ان کے سامنے بہتر طریقے سے پیش نہیں کر سکے، اس وجہ سے بھی نفرتوں میں اضافہ ہوا اور تعصب جو ہے اور قویتر ہوتا گیا۔ سر ہنری ایلیٹ جو ہیں انہوں نے کتاب لکھی اپنی تاریخ ہند، اس میں انہوں نے جو کچھ یہاں کے بادشاہوں کے یہاں کی حکومتوں کے بارے میں لکھا کہ وہ یوں تھے، اس کا مقصد تھا کہ وہ یہ بتانا چاہتے تھے کہ جو انگریزوں کی حکومت تھے وہ مسلمانوں کی حکومت کے مقابلے میں بہت انصاف پسند، بہت رحم دل، بڑی محبت کرنے والی ہے، یہ ان کا مقصد تھا۔ اور دوسرا مقصد یہ بھی تھا کہ جو صدیوں کا ہندو مسلم اتحاد ہے اس کے اندر درار بھی ان چیزوں سے پڑ جائے۔ ہماری بنیاد جو ہے وہ سچائی پر ہے۔ مسلمانوں کے حکمرانوں کے ذریعے سے بھی بہت سے غلط واقعات بھی ہوئے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان غلط واقعات کو اسلام سے اور مذہب سے جوڑا جائے۔ آج ہمارا سب سے بڑا معاملہ یہ ہے کہ ہم نے بحیثیت مسلمان اپنی شناخت جو ہونی چاہیے تھی ہمارے بھائیوں برادران وطن کے ذہن میں، وہ ہم نے کھو دی ہے۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں منور سلطان اور آپ دیکھ رہے ہیں صفا آن لائن کا خاص پروگرام مذاکرہ۔ اس وقت پورے ملک میں نفرت کا ماحول شباب پر ہے۔ نفرت کی کھیتی جو گزشتہ کئی سالوں سے لوگ پوری منصوبہ بندی کے ساتھ کر رہے تھے، آج اس کی فصل لہرا رہی ہے۔ ہندوستان کا ہر باشندہ جن کو سیکولرزم پہ یقین ہے، اور خاص طور پر مسلمان، سب لوگ پریشان ہیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ جمہوری ملک میں، سیکولر ملک میں کھلے عام نسل کشی کی بات کرنا، جینوسائیڈ کی بات کرنا، اس سے بڑی بات اور تکلیف دہ بات کیا ہو سکتی ہے؟ یہ صورتحال ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا یہ صورتحال اتفاقاً ہوئی یا کسی منصوبے کا حصہ ہے؟ سوال یہ بھی ہے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس کے پیچھے کیا ذہنیت کام کر رہی ہے؟ اسی کے ساتھ سوال یہ بھی ہے کہ اس کو ختم کرنے کے لیے کس طرح کی کوششیں ہونی چاہیے۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک بلند پایا اسلامی اسکالر، دارالمصنفین کے نام سے اہل علم پوری دنیا میں واقفیت رکھتے ہیں، اسی سے متعلق ایک نامور شخصیت مولانا عمیر الصدیق صاحب ندوی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ دارالمصنفین کا ایک بڑا کردار رہا ہے ہندوستان کی تاریخ، اور خاص طور پر اس انداز سے کہ جو ہندو مسلم اتحاد اور جو یہاں کے حکمراں رہے ہیں ان کے حوالے سے جو غلط فہمیاں پیدا کی گئی، ان کا علمی انداز میں جس طرح جواب دیا ہے، وہ ایک بہت بڑا کام ہے، بڑا کنٹریبیوشن ہے۔ مولانا کا تعلق اسی علمی خانوادے سے ہے، پوری عمر مولانا وہاں گزاری۔ آج ہم مولانا سے بات کریں گے اور سمجھیں گے کہ نفرت کو ختم کرنے کے لیے کیا کوششیں ہونی چاہیے، خاص طور پر جب نفرت کی بنیاد مضبوط ہو، جب نفرت کی بنیادیں ان تاریخی حقائق پر ہو کہ جو اصلاً مسخ کر کے پیش کی گئی ہو۔ تو ہمارا کام کیا ہے، اہل علم کا کام کیا ہے؟ اس موضوع پہ ہم مولانا سے بات کریں گے اور سمجھیں گے کہ مولانا ایز اے دانشور، ایز اے قلمکار، ایز اے اس ملک کے باشعور شہری کیا سوچتے ہیں اور کیا سمجھتے ہیں۔ مولانا خیر مقدم ہے ہمارے پروگرام میں، آپ نے وقت نکالا ہمارے لیے، بہت بہت شکریہ۔ مولانا سب سے پہلے یہ جاننا چاہیں گے، چھوٹا سا سوال اسی سے آغاز کرتے ہیں کہ ابھی جو کچھ ہو رہا ہے مختلف ناموں سے، کیا یہ اچانک ہے؟ کیا یہ پولیٹیکل کچھ اینگل ہے یا ایک منصوبہ بند کوشش ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے دارالمصنفین کے حوالے سے بات کی، اس کے لیے بہت بہت شکریہ۔ اور دانشور اور اہل قلم وغیرہ یہ سب تو اضافی چیزیں ہیں۔ اس وقت ہم ہی سمجھتے ہیں کہ ہم سب کی گفتگو ایک عام ہندوستانی شہری کی حیثیت سے ہونی چاہیے، وہ ہندوستانی شہری جو اس ملک سے محبت کرتا ہے اور اس کی
بدहाली اور खुशहाली दोनों के बारे में वो फिक्रमंद रहता है। जी हम इसी लिहाज से समझते हैं कि बात होनी चाहिए हम सब की, और एक आम शहरी के सामने जो मुसीबतें हैं, जो मसाइल हैं, वो आपके सवालों के हवाले से उनके बारे में कैसे बात की जाए। ये आपके सवालात बहुत ही आलिमाना है, बहुत ही ऐसे हैं जो फिक्र अंगेज भी हैं। हकीकत यह है कि ये इन सवालात का कायम होना भी एक बड़ी बात है, वरना आज लोग सवालों पर यकीन नहीं रख रहे हैं, बल्कि सिर्फ ऊपर ऊपर की सतह पर चंद चीजों को देखते हैं और फिर उसके बारे में भी इज़हार ख्याल करके वो बगैर कोई मसले का हल निकाले हुए खामोश हो जाते हैं और मुल्क को उसकी किस्मत पर छोड़ देते हैं। जी इसके बाद मैं ये कहना चाहूंगा कि देखिए, ये एक मंसूबाबंद तहरीक का नतीजा है जो आज हमारे सामने, मुल्क के सामने है, जी और ये किसी से मख्फी नहीं है कि अंग्रेजों के आने के साथ ही साथ और एक जो हुकूमत हिंदुस्तान में सदियों से कायम थी, उसके जाने के साथ एक नई सोच उभरी, और वो सोच यही थी कि इस मुल्क में जो कौमी यकजहती, एक ज़बान, एक तहजीब और मुल्क की तरक्की के लिए मुश्तरका जो काविशें थी, जिनको मुगल हुकूमत ने बड़ी खूबी से निभाया, और उसके तारीख उसकी पूरी गवाह है कि उन्होंने इस मुल्क को जन्नत बनाने में कोई कमी नहीं उठा रखी, और उनके दौरे हुकूमत में कभी भी हिंदू मुस्लिम का तो सवाल ही नहीं उठा। इस माहौल को खत्म करके और एक एक फलसफा उन्होंने दिया कुछ लोगों ने कि ये मुल्क जिस अक्सरियत पर मुश्तमिल है, उस अक्सरियत को सिर्फ हुकूमत करने का हक मिलना चाहिए, और उनके जो मजहबी जो भी उनके तसव्वुरात और तखय्युलात हैं, उनकी बालादस्ती होनी चाहिए। ये कोई बहुत बुरी चीज भी नहीं थी, लेकिन अगर इस ख्याल में दूसरे मजहब की तजलील, दूसरे मजाहिब के मानने वालों को उनकी हैसियत ना दिया जाना, अगर इस किस्म की चीजें शामिल हो गई होती हैं, तो फिर वही चीज एक सवालिया निशान कायम करती है। देखिए, स्वामी दयानंद सरस्वती से लेकर आकर आप देखिए तो एक एक लहर थी जो अंदरून में हमारे मुल्क के अक्सरियती तबके में वो पाई जा रही थी, कि जिसमें जो सावरकर के जमाने तक आते आते सन 1910 और 20 के आगाज में ये तस्वुर, ये तखय्युल जो है, बल्कि ये फलसफा जिसको आज हिंदुत्व कहा जाता है, हिंदुत्ववादी, तो ये एक फलसफा जिसकी बुनियाद जो है वो ये नहीं थी कि उनके मजहब की तरक्की हो, या उनके जरिए से मुल्क की तरक्की हो, या उनके जरिए से मुल्क के अवाम को और आज़ादी के साथ जीने और मरने का हक हासिल हो, बल्कि वहीं से हुआ कि नहीं। आप देखिए, साफ साफ तहरीरें इनकी मौजूद हैं, किताबों में है, सावरकर से लेकर फिर उसके बाद जो हेडगवार और गुरु गोलवालकर और एक एक बड़ी तादाद है, नाम लेने में बहुत देर लग जाएगी। तो ये फलसफा उनके जरिए से आम हुआ कि नहीं, इस मुल्क में सिर्फ एक मखसूस तबके को जीने का हक है, उसके मजहबी को बालादस्ती हासिल होनी चाहिए, और ख़ास तौर से मुसलमान जो है, इनको इनको कहीं न कहीं इनको निशाना बनाना चाहिए। ये चीज़ हमारे गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान में हमारे भी लीडरों के ज़हन में थी, और ख़ुद जो संजीदा और गैर मुतासिब और इंसाफ पसंद जो हमारे अक्सरियती भाई थे, हिंदू हजरात थे, और जिनकी तादाद भी कम नहीं थी, बहुत बड़ी तादाद थी, जैसे महात्मा गांधी मिसाल के तौर पर ले लीजिए, या उनके साथ फिर एक कांग्रेस पार्टी ने जिस तरीके से आज़ादी का अलम बुलंद किया और उसमें सबको लेकर चलने की बात की, तो वो भी साथ साथ चल रहे थे। लेकिन इस ख्याल को तक़वियत कहीं न कहीं मिलती रही कि ये मुल्क जो है वो सेकुलरिज्म के लिए नहीं होगा, बल्कि एक हिंदुत्ववादी मुल्क होना चाहिए। वो अपनी जगह पर काम करते रहे, और अफसोस ये है कि
ان کے خیالات کو بدلنے کی یا ان کو درست کرنے کی جو کوششیں ہونی چاہیے تھی، اور خاص طور سے جو لوگ ان کا نشانہ تھے ان کی قیادت نے کبھی ان چیزوں پر کوئی زیادہ اہمیت نہیں دی، بلکہ جب پاکستان کی بات کی گئی تو مسلم لیگ نے تقریباً اسی قسم کے جذبات کو اور اسی قسم کے نعروں کو ہوا دی جس سے تقویت انہی کو ہوئی۔ سیکولر مزاج کے لوگوں کو وہاں پر ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا۔ پوری تاریخ گواہ ہے سن 47 تک کہ نہرو رپورٹ، سراج تحریک اور اس ساری چیزوں میں کس طریقے سے گئی یا ان کا اتنا اقتدار تھا کہ انہوں نے اس ملک کو ایک ایسا آئین دیا کہ جس میں بہرحال سیکولرزم کی بات کی گئی تھی، ہر مذہب والے کو اس کی آزادی کے ساتھ رہنے کا حق تھا، اس کو یہاں کے قانون سے، آئین سے برابر کا حق حاصل دیا گیا۔ یہ ایک چیز تھی۔ یہ جرات کی وجہ سے وہ 8-10 سالوں سے جو کچھ کی بنیاد پر یہ تحریک تھی جو اب پنپی جا کر غلطیاں اس میں کہاں سے ہوئیں، کیسے ہوئیں، یہ ایک بہت بڑا مسئلہ سوال ہے۔ اور سنجیدگی سے غور کرنے میں ہماری اپنی قوم کو آگے آنا ہوگا کہ ہم کو جب ایک اکثریتی، جس میں ہم اقلیت میں تھے، ہمارے برادران وطن بہت بڑی اکثریت میں تھے، تو ایسے ملک میں ہم کو جینے کا کیا انداز اپنانا چاہیے، یہ شاید کہیں نہ کہیں ہم سے، ہمارے لحاظ سے، میں اپنے لحاظ سے کہہ رہا ہوں کہ کہیں نہ کہیں چوک ہوئی ہے۔ ہم اپنا کردار یا اپنا وہ پیغام یا اپنی وہ سوچ ان کے سامنے بہتر طریقے سے پیش نہیں کر سکے، اس وجہ سے بھی نفرتوں میں اضافہ ہوا اور تعصب جو ہے اور قویتر ہوتا گیا۔ مولانا، دارالمصنفین کا بڑا کردار رہا ہے ہندوستان کی تاریخ کو صحیح انداز میں پیش کرنے اور خاص طور پر غلط فہمیاں پیدا کرنے کے جو مواقع تھے اس کو ختم کرنے کے۔ میں خاص طور پر ذکر کروں گا سید صباح الدین عبد الرحمن صاحب کا۔ انہوں نے بہت بڑا سرمایہ تیار کیا تاکہ ہندو مسلمان دونوں متحد رہیں، اتحاد کے ساتھ رہیں اور غلط فہمیاں قائم نہ ہوں۔ لیکن آج ایک بار پھر غلط فہمیاں تاریخی بنیادوں پر قائم کی جا رہی ہیں۔ تو اس پس منظر میں خود دارالمصنفین کا اور عام طور پر جو پڑھے لکھے مسلمان ہیں ان کا کیا کردار ہونا چاہیے؟ جی، یہ سب سے اہم سوال ہے۔ وہی جو ہماری بات ہے کہ کہیں نہ کہیں ہم کو خود اپنے اوپر اپنے درمیان بیٹھ کر غور کرنا ہے۔ مسائل تو آتے ہیں، اصل چیز ہے مسائل کو حل کرنا۔ تو آپ نے صحیح فرمایا کہ دارالمصنفین کی جہاں اور بہت سی خدمات ہیں کہ وہ تاریخ اسلام کو اس نے مرتب کیا، اسی کے ساتھ ساتھ یہاں پر تاریخ ہند، خصوصاً مسلم دور حکومت کی تاریخ پر جو زور دیا گیا، اس میں بڑی دلچسپ بات ہے کہ شروع سے، روز اول سے دارالمصنفین کے پیش نظر یہ ساری حقیقتیں شاید تھیں کہ ایک دور ایسا بھی آئے گا جب تاریخی صداقتوں سے منحرف ہوا جائے گا، اور اس وقت ان تاریخی صداقتوں کو بیان کرنا اور اس کو پیش کرنا شاید ہمارا سب سے بڑا فریضہ ہوگا۔ دیکھیے، علامہ شبلی جو بانی دارالمصنفین ہیں، انہوں نے اورنگزیب عالمگیر لکھی کتاب۔ اس کا مقصد صرف یہی تھا کہ وہ جو کچھ انگریزوں کے ذریعے سے لکھا گیا ہے، جو غلط فہمیاں پھیلائی گئی ہیں، ان کا تدارک کیسے ہو، صحیح صورتحال کیسے سامنے آئے۔ بہت کامیاب ہوئی وہ کتاب اور اس نے بہت سے ذہنوں کو صاف کیا۔ اس کے بعد سید صاحب نے ہندوستان عربوں کی نظر میں، بظاہر یہ ہند و عرب تعلقات پر کتاب ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ ہندو مسلم اتحاد کو پیش کرنے کی بہترین مثال ہے یہ کتاب۔ اسی طریقے سے سید صاحب نے ایک چھوٹا سا رسالہ لکھا کہ ہندوؤں کی علمی ترقی میں مسلمانوں کا حصہ۔ یہ ساری کوششیں بہت پہلے سے دارالمصنفین سے ہوتی رہیں، اور اس کا یہی مقصد تھا کہ غلط فہمیوں کا ازالہ ہو۔
جو سچائیاں ہیں تاریخ کی وہ کھل کے سامنے آئے، اور یہ سب جانتے تھے۔ سر ہنری ایلیٹ جو ہیں انہوں نے کتاب لکھی اپنی تاریخ ہند، اس میں انہوں نے جو کچھ یہاں کے بادشاہوں کے، یہاں کی حکومتوں کے بارے میں لکھا کہ وہ یوں تھے، اس کا مقصد تھا کہ وہ یہ بتانا چاہتے تھے کہ جو انگریزوں کی حکومت تھے وہ مسلمانوں کی حکومت کے مقابلے میں بہت انصاف پسند، بہت رحم دل، بڑی محبت کرنے والی ہے، یہ ان کا مقصد تھا۔ اور دوسرا مقصد یہ بھی تھا کہ جو صدیوں کا ہندو مسلم اتحاد ہے اس کے اندر درار بھی ان چیزوں سے پڑ جائے۔ جب یہ ہمارے بھائی جب یہ چیزیں سنیں گے کہ مسلمان حکومتیں اتنی ظالم تھیں تو ظاہر ہے کہ ان کے دل میں ایک نفرت کا جذبہ ہوگا۔ اس کو دور کرنے کے لیے دارالمصنفین نے تقریباً 30 کتابیں مسلمانوں کی حکومت کے تعلق سے لکھی، یعنی سلطنت عہد سے لے کر اور مغل دور تک۔ صباح الدین صاحب کا آپ نے نام لیا، اللہ تعالیٰ ان کو قریب رحمت کرے، انہوں نے لکھا بھی ہے کہ میں جانبدار مورخ ہوں، میں غیر جانبدار نہیں ہوں۔ بظاہر یہ بہت خراب بات ہے، ایک مورخ کو غیر جانبدار ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا میں جانبدار ہوں سچائیوں کا، میں جانبدار ہوں ملک میں امن اور یکجہتی کا، اور میں جانبدار ہوں یگانگت کا، معانست کا، رواداری کا۔ تو انہوں نے وہ سارے واقعات، ساری تاریخی چیزیں جو ہندو مسلم اتحاد کی روشن ترین مثالیں ہیں ان کو بڑی محنت سے مصادر کی مدد سے پیش کیا، اور وہ ایسی، اور اس کے ذریعے انہوں نے جواب بھی دیے ان مورخوں کو جو تاریخ کو مسخ کرنے کا کام کر رہے تھے۔ ان کے مثال کے طور پہ سر مجومدار ہیں، مجومدار بڑے مشہور مورخ ہیں، انگریزی میں ان کی تاریخ کی کتاب بڑی مشہور ہے، بہت ہی مقبول بھی ہے۔ اس میں جتنی بھی انہوں نے غلط فہمیاں پیدا کرنے کی کوشش کی تھی، صباح الدین صاحب نے مسلمان حکمرانوں کی مذہبی رواداری کے نام سے 3 جلدوں میں ان کا جواب لکھا۔ انہوں نے بابر ہندوستانی مورخین کی نگاہ میں اس قسم کی کتابیں لکھی، یعنی تمدنی جلوے، بزم مملوکیہ، بزم تیموریہ، یہ ساری چیزیں جو انہوں نے پیش کی ان میں صرف ایک ہی مقصد تھا کہ بھائی حکایت مہر و وفا جو ہے اس کو بیان کی جائے، فصل کی جگہ وصل کے راستے تلاش کیے جائیں، اور وہ تاریخ میں موجود ہے۔ تاریخ میں تو ہر قسم کی چیزوں کا ڈھیر ہوتا ہے، لیکن اگر اس میں آپ صرف نفرت والی چیزوں کو لیں گے جس سے گندگی اور بدبو پھیلے تو اس کو کوئی بھی اچھا نہیں سمجھے گا۔ تاریخ تو ایک ذخیرہ ہے۔ مولانا یہ ساری کوششیں 50 سال پہلے ہوئی، آج کیا ہونا چاہیے؟ ہاں، اب یہ سوال یہ ہے کہ ان کو اثر نو ان داستانوں کو پھر سے بیان کرنے کی ضرورت ہے، اور بہت سنجیدگی اور سمجھداری کے ساتھ۔ دیکھیے ہمارے یہاں ہم تو کتابیں لکھ دیتے ہیں، ہمارے بزرگوں نے کتابیں لکھی، پیام انسانیت آپ سب جانتے ہیں کہ حضرت مولانا علی میاں کا پیغام بھی انہی چیزوں پر تھا۔ لیکن ہماری جو ہم قوم اور ہمارے قوم کے وہ لوگ جو جن کو ہم آج قائد کی حیثیت سے دیکھتے ہیں، کبھی ان لوگوں نے کبھی اس لائن پر سوچنے کی کوشش نہیں کی کہ جذباتیت سے ہٹ کر واقعیت پر زور دیا جائے۔ وہ یہ سمجھیں کہ ہم صرف نعرے بازی سے یا چند مانگوں سے قیادت نہیں ملتی ہے اور نہ کوئی قوم فلاح پاتی ہے۔ ہماری بنیاد جو ہے وہ سچائی پر ہے۔ مسلمانوں کے حکمرانوں کے ذریعے سے بھی بہت سے غلط واقعات بھی ہوئے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان غلط واقعات کو اسلام سے اور مذہب سے جوڑا جائے۔ آج ہمارا سب سے بڑا معاملہ یہ ہے کہ ہم نے بحیثیت مسلمان اپنی شناخت جو ہے، جو ہونی چاہیے تھی ہمارے بھائیوں برادران وطن کے ذہن میں، وہ ہم نے کھو دی ہے۔ دیکھیے یہ حقیقت ہے، یہ جو تعصب اور نفرت ہے یہ پھیلایا تو جا رہا ہے، لیکن ایک طرف یہ بھی دیکھیے کہ ہمارا دفاع کرنے والے اور ہمارے حق میں بولنے والے بھی ہماری اسی اکثریتی طبقے سے بہت سے لوگ ہیں جو ہمارے لیڈروں سے کہیں زیادہ بہتر ہماری ترجمانی کر رہے ہیں۔ ان موقعوں کا فائدہ اٹھانے کی ضرورت ہے۔ ہمارے جو مراکز ہیں، چاہے وہ جماعتوں کے ذریعے سے ہوں یا دارالعلوموں کے ذریعے سے ہوں، مدارس کے ذریعے سے ہوں، وہاں پر ان حضرات کو باقاعدہ بلایا جانا چاہیے، ان کو اپنی باتیں سنانی چاہیے، اور ان کے اشتراک سے، ان کے تعاون سے پورے ملک کے عوام کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ ہم بھی اس قوم کے اتنے ہی شہدائی اور
وہ ہیں کہ جو اس قوم کے لیے مرتے بھی ہیں جیتے بھی ہیں. ہمارا جینا مرنا جو ہے اس ملک میں ہے اور یہ ملک ہمارا بھی ہے اسی طریقے سے جس طریقے سے دوسرے باشندوں کا ہے. یہ کہیں نہ کہیں اس میں کمی آئی جس کا لوگوں نے فائدہ اٹھایا اور جوابی جذباتی باتوں نے صورتحال کو اور بھی خراب کیا. اور شاید اگر اس پہ قابو نہیں پایا گیا تو آئندہ برسوں میں ممکن ہے کہ اس سے بھی بدتر شکل ہمارے سامنے آئے. اس لیے جیسے کہ آپ فرما رہے ہیں اور صحیح ہے کہ جو کچھ لکھا گیا ہے 50 سال پہلے اس کو کس طریقے سے نئے سرے سے پیش کیا جائے, ہندی میں, انگریزی میں, یا ان کے جو بھی ان تک پہنچانے کے ذرائع ہوں ان کو استعمال کرنا چاہیے اور یہ کہنا چاہیے کہ ہم سچائی آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں. یہ تاریخ کی سچائیاں ہیں اور جب ان کو ہم اپنائیں گے تو بہت سے زخم جو ہیں وہ بھر جائیں گے اور جو بیچ میں جو سرمایہ داروں کی جو ایک جن کو عوام سے کوئی واسطہ نہیں ہے, یہ وہ طبقہ ہے حکومت کا جس کو نہ صرف اقلیت بلکہ اکثریت کے بھی غریبوں سے کوئی ان کو واسطہ نہیں ہے. ان کی اپنی ایک دنیا الگ ہوتی ہے. وہ ایک اقتدار ان کے سامنے ہونا چاہیے اور اقتدار بھی ایسا جو آمرانہ ہو, آمرانہ قسم کا اقتدار چاہیے. تو ان کو روکنے کے لیے ہم کو انہی کے قوم سے تعاون لینا چاہیے اور جب تک کہ ہم ان سے نہیں ملیں گے اپنے مذہب کی صحیح تصویر نہیں پیش کریں گے اور ہندوستان کی جو بہترین گنگا جمنی تہذیب والی تاریخ ہے اس کا صحیح آئینہ ان کے سامنے نہیں رکھیں گے, ہم سمجھتے ہیں کہ حالات اتنے آسانی سے بہتر نہیں ہوں گے. ورنہ آپ گزشتہ 50 سال کی تاریخ بتا رہے ہیں, تاریخ پہ اظہار خیال کر رہے ہیں اور ہم سوچ رہے ہیں کہ مسلمانوں نے جس طرح 50 سال پہلے 60 سال پہلے ہندوستان کی تاریخ پر اتنا بڑا کام کیا, آج تاریخ کے لیے ہمارے پاس کتنے شعبے ہیں, کتنے ادارے ہیں, کیا توجہ ہے ہندوستانی تاریخ کے لیے اور اسلامی تاریخ کے لیے؟ بہت عمدہ. یہ تو ہم اپنی چھوٹی موٹی اور بہت ہی نحیف آواز میں یہ بات اٹھاتے رہتے ہیں ہم اپنے دائرے میں کہ تاریخ سے ہم نے خود رشتہ توڑا ہے. ہم کو ان سے تو جو گلا ہو لیکن دیکھیے ہمارے مدارس ہیں مثال کے طور پہ, ان میں سب کچھ ہے لیکن اس میں ہندوستان کی تاریخ, ہندوستان کے مسلم عہد کی تاریخ پہ کوئی توجہ نہیں, بہت کم توجہ ہے. ذرا سے 1-2 سبق ہو سکتے ہیں کہیں پر, ورنہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کسی مدرسے میں ہم کو اپنی تاریخ سے ورق گردانی کا موقع ملتا ہو ہمارے بچوں کے لیے. ہم نہیں جانتے ہیں کہ یہاں پر ایبک اور شمس الدین اور ناصر الدین سے لے کر اورنگزیب اور بہادر شاہ ظفر تک ان لوگوں کی کیا کیا خدمات رہی اس ملک کے لیے. خسرو نے کتنے گیت گائے ہیں ہمارے ہندوستان کی محبت میں, کون جانتا ہے. تو جو کہنے والے ہمارے تھے وہ خود ہی تاریخ سے واقف نہیں, یہ بہت بڑی چیز ہے. اور یہ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید دارالمصنفین نے اسی کمی کو پہلے محسوس کیا تھا, لیکن اس عمل کو جاری رہنا چاہیے. اور وہ جاری کیسے ہو, یہ ہمارے جو نمائندہ ادارے ہیں, ہمارے بڑے ادارے ہیں, ان کے ہمارے بزرگوں کو کہیں نہ کہیں اس پہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ کوئی لاہے عمل کیا بنایا جائے. تو آپ کا کہنا صحیح ہے کہ تاریخ کا اثر نو مطالعہ کیا جائے اور پیش کیا جائے اس انداز میں کہ وہ ہمارے لیے بھی معلومات کا ذریعہ ہو اور دوسرے سننے والے کے لیے بھی قابل قبول شکل رکھتا ہو. تو یہ بہت وقت کی بڑی ضرورت ہے کہ ہم تاریخ کی سچائیوں کو سامنے لائیں, اس لیے کہ اس وقت تاریخ کو دانستہ مسخ کرنے کی کہنا چاہیے شرمناک کوششیں ہو رہی ہیں. آنکھوں میں دھول جھونکی جا رہی ہے تاریخ کے نام پر. تو اس کو کہیں نہ کہیں سنجیدگی سے لینے کی ضرورت ہے.